بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مثنوی مولانا روم کے ایمان افروز واقعات کی کتاب سے آج جو ہم واقعہ پڑھ رہے ہیں وہ ہے ایک باندی کے عشق میں گرفتار بادشاہ کا واقعہ۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ ایک بادشاہ شکار کرنے نکلا، راستے میں ایک باندی کے حسن پر فرفتہ ہو گیا اور اسے خرید کر شاہی محل میں واپس آ گیا۔ شکار کرنے گیا تھا مگر خود باندی کا شکار ہو گیا۔ یہ باندی پہلے ہی سمرقند کے ایک سنار صراف کے لڑکے پر عاشق تھی۔ بادشاہ کے ہاں آ کر اس کی جدائی سے گھلنے لگی اور عشق کی بیماری سے اتنی دبلی لاغر ہو گئی کہ ہڈیوں پر صرف کھال باقی رہ گئی۔ بادشاہ کو اس کی یہ حالت دیکھ کر بہت غم ہوا، چنانچہ اس نے طبیبوں کو جمع کیا، علاج کے لیے شاہی انعام و اکرام کا وعدہ کیا اور اتباع سے کہا کہ میری زندگی بچاؤ کہ اگر یہ مر گئی تو سمجھ لو کہ میں بھی مر گیا۔ طبیبوں نے انشاءاللہ کہے بغیر دعویٰ کیا کہ ہم بہت جلد اس بیمار لونڈی کو اچھا کر دیں گے۔ چنانچہ اس کی لاغری کو دور کرنے کے لیے علاج معالجہ شروع ہوا، مگر مرض بڑھتا گیا جوں جوں دوا کی، اور ان کی ہر دوا الٹا اثر کرنے لگی۔ اس لیے کہ جب بیمار کی قضا آتی ہے تو طبیب بھی بے وقوف ہو جاتا ہے اور اس کی دوا بھی اپنے نفع میں الٹا راستہ اختیار کرتی ہے، چنانچہ بجائے شفا کے الٹا نقصان پہنچاتی ہے۔ باندی کو بطور علاج سکنجبین دیا گیا تو اس سے صفرا بڑھ رہا تھا اور روغن بادام بجائے فائدے کے الٹا خشکی میں اضافہ کر رہا تھا، یعنی ہر دوا مخالف ہو رہی تھی۔ علاج کا ہر طریقہ ناکارہ ثابت ہو رہا تھا۔ بالآخر طبیبوں کی رسوائی ہوئی اور وہ کچھ دعوے کر رہے تھے، ان کی عقل و تکبر کا دعویٰ ٹھکانے لگ گیا اور اپنی عاجزی اور مایوسی کا اظہار کر کے دربار سے رخصت ہو گئے۔ بادشاہ نے جب طبیبوں کی عاجزی اور مایوسی دیکھ لی تو ننگے پاؤں مسجد کی طرف دوڑا۔ مسجد پہنچ کر محراب کی طرف دوڑا اور سجدے میں گر کر اس قدر رویا کہ سجدہ گاہ بادشاہ کے آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اس نے روتے ہوئے بارگاہ الہی میں عرض کیا، اے اللہ، یہ ساری کائنات تیری ادنا بخششیں ہیں اور میں کیا عرض کروں جبکہ آپ ہمارے اسرار اور بھیدوں سے باخبر ہیں۔ اے وہ ذات پاک جو ہمیشہ ہماری حاجتوں کی پناہ گاہ ہے، ہم پھر سیدھے راستے سے بھٹک گئے اور آپ پر توکل نہ کیا اور علاج معالجہ میں انشاءاللہ بھی نہ کہا۔ جب اس بادشاہ نے تہہ دل سے نالہ و فریاد کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سمندر جوش میں آ گیا اور روتے روتے بادشاہ پر نیند طاری ہو گئی۔ چنانچہ اس نے خواب میں دیکھا کہ ایک بزرگ فرما رہے ہیں کہ اے شخص، نا امید نہ ہو، میں انشاءاللہ تعالیٰ اس باندی کا علاج کر دوں گا۔ خواب سے بیدار ہوتے ہی بادشاہ نے اپنے قلب کو مطمئن اور مسرور پایا اور ان بزرگ کا منتظر تھا کہ اچانک وہ تشریف لائے۔ بادشاہ آگے بڑھا اور دوڑ کر ان بزرگ کا بصد احترام استقبال کیا۔ اس کے بعد اس شخص کامل نے اس لونڈی کا قارورہ دیکھا اور نبض دیکھی۔ نبض پر ہاتھ رکھ کر ہر شہر کا نام لینا شروع کیا۔ جب سمرقند کا نام لیا تو اس کی نبض کی حرکت تیز ہو گئی۔ شیخ نے سمجھ لیا کہ سمرقند میں یہ کسی کی محبت میں مبتلا ہو کر بیمار ہے۔ بیماری کچھ تھی اور علاج کچھ ہو رہا تھا۔ پھر شیخ کامل نے کسی طرح اس لونڈی سے راز معلوم کر لیا کہ وہ سمرقند کے ایک زرگر پر عاشق ہے۔ شیخ نے بادشاہ کو حکم دیا کہ وہ اس کو حاضر کرے، چنانچہ اسے دنیاوی دولت کی لالچ پر طلب کیا گیا اور چونکہ شیخ کامل طبیب کامل بھی تھے، انہوں نے اس شخص کو ایسی دوائیں دی جس سے اس شخص کا حسن جاتا رہا اور اس لونڈی کے سامنے پھر اس کو پیش کیا۔ چونکہ اس کی صورت کافی بری اور مکروہ ہو چکی تھی، اسے دیکھتے ہی لونڈی کا عشق جاتا رہا اور وہ اس کے عشق کی بیماری سے شفا پا گئی اور تندرست ہونے لگی۔
اور کچھ ہی دن میں بالکل صحت یاب ہو گئی۔ چونکہ اس باندی کی بیماری محض صورت پرستی تھی، اس لیے صورت کے بگڑنے سے آہستہ آہستہ عشق بھی زائل ہو گیا اور شفا پا گئی۔ مولانا روم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حقیقت ہے کہ جو عشق صرف رنگ و روپ کی خاطر ہوتا ہے وہ دراصل عشق نہیں بلکہ فسق، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے، اور اس کا انجام شرمندگی اور رسوائی کے علاوہ کچھ نہیں ہوتا، کیونکہ مرنے والوں کا عشق پائیدار نہیں ہوتا، اس لیے کہ محبوب جب فانی ہے اور اس نے مر جانا ہے تو فانی چیز کا عشق بھی فانی ہوتا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ ہیں اور فنا سے پاک ہیں، اور ان کی ذات کے ساتھ عشق بھی ہمیشہ رہنے والا اور ہمیشہ گنچا و پھول سے بھی زیادہ تر و تازہ رہتا ہے۔ مذکورہ بالا واقعے سے حاصل ہونے والا سبق۔ اب مولانا روم رحمۃ اللہ اس واقعے کے بعد کھل کر نصیحت فرماتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ کے طالب، اس زندہ محبوب حقیقی کا عشق اختیار کر کہ جو ہمیشہ باقی رہنے والا ہے اور جو محبت و معرفت کی روح افزا پاک شراب پلانے والا ہے، اور تو مایوسی سے یہ بات مت کہہ کہ اس محبوب حقیقی تک مجھ جیسے نالائقوں کی کیسے رسائی ہو سکتی ہے، کیونکہ وہ بڑے کریم ہیں اور کریم کے نزدیک ایسے کام دشوار نہیں ہوتے۔ جیسا کہ حدیث شریف میں ہے کہ جو بندہ میری طرف ایک بالشت کی مقدار قریب آتا ہے، میں اس کی طرف گز کی مقدار قریب جاتا ہوں۔ الغرض اس کے عشق و محبت کا دروازہ ہر وقت کھلا ہوا ہے، جو چاہے داخل ہو اور اس کا تقرب حاصل کرے۔ مرشدنا مولانا عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب فرماتے ہیں، یہ قصہ ہم سب لوگوں کے حال کے عین مطابق ہے۔ چنانچہ ہماری روح کو نفس پر بادشاہ بنایا گیا ہے تاکہ روح نفس سے اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے مطابق کام لے کر جنت کا انعام حاصل کرے، مگر نفس جو روح کی لونڈی ہے وہ دنیاوی لذتوں پر عاشق ہے، جس کے سبب روح کی اطاعت سے منہ موڑتی ہے، اور عموماً اس ماحول اور اس معاشرے کے اتباع ناقص ہیں جو اس کے علاج پر قادر نہیں۔ پس شیخ کامل کی ضرورت ہے جو حسن و تدبیر سے دنیاوی لذتوں کو نفس کی نظر میں بدصورت کر دے، پھر نفس کے لیے روح کی تابعداری یعنی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے کاموں پر چلنا آسان ہو جائے گا۔